ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیکی کا حکم دو اور برائی سے منع کرو قبل اس کے کہ تم دعائیں مانگو اور تمہاری دعائیں قبول نہ ہوں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر لوگوں کو خطبہ دیا اور فرمایا، لوگو قسم ہے اللہ کی، مجھے تمہارے بارے میں صرف دنیا کی زینت اور مال و دولت سے خطرہ ہے جو اللہ تعالیٰ تمہیں عطا فرمائے گا۔ ایک آدمی نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا خیر سے بھی شر حاصل ہو جاتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر خاموش رہے، پھر فرمایا، تم نے کیا سوال کیا؟ اس نے کہا، میں نے کہا تھا، کیا خیر سے بھی شر حاصل ہوتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیر حلال مال سے خیر ہی حاصل ہوتا ہے۔ کیا وہ خیر ہے؟ دنیا کا ہر مال خیر نہیں ہوتا۔ موسم بہار میں جو سبزہ اگتا ہے اسے جانور اپارے کا شکار ہو کر مر جاتا ہے یا مرنے کے قریب ہو جاتا ہے، مگر وہ چرنے والا جانور بچ جاتا ہے جو کھاتا ہے، پھر جب اس کی کھوکھیں بڑھ جاتی ہیں تو دھوپ کی طرف منہ کر کے گوبر و پیشاب کرتا ہے، پھر جگالی کرتا ہے، اس کے بعد دوبارہ کھانے لگتا ہے۔ جو شخص جائز طریقے سے مال حاصل کرتا ہے اسے اس میں برکت حاصل ہوتی ہے، اور جو شخص ناجائز طریقے سے مال حاصل کرتا ہے اس کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی کھاتا رہتا ہے لیکن سیر نہیں ہوتا۔ مال و دولت کی حرص انسان کے دین کے لیے خطرناک ہے۔ مال اللہ کی نعمت ہے، اس لیے حلال طریقے سے حاصل کرنا منع نہیں۔ حلال کمائی سے حاصل ہونے والا مال بھی خرچ نہ کرنا بلکہ سمیٹ کر رکھنا نقصان دہ ہے۔ گھاس اور سبزہ جانور کے لیے مفید ہے، بشرطے کہ پہلے کھایا ہوا ہضم ہونے کے بعد اور کھائے۔ اگر مسلسل کھاتا جائے گا تو نقصان اٹھائے گا۔ اسی طرح مال مفید چیز ہے بشرطے کہ اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے۔ مثال دے کر سمجھانے سے بات زیادہ اچھی طرح سے سمجھ میں آ جاتی ہے۔